بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 16ویں سورۃ الضحیٰ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی 8 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج 9ویں آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت وغیرہ کا بندوبست کیا، اسی طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں کی سرپرستی کریں اور انہیں لوگوں کی زیادتیوں سے بچائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی ساحل کو نہ جھڑکیں۔ یعنی ایک وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تھے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ساحل اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کی حاجت روا کرائیں اور اسے جھڑکے نہیں۔ ظاہر ہے ساحل بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی مالی معاونت کے لیے سوال کرتا ہے تو کوئی علم کی تلاش میں لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں۔ یہ ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا چرچا کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اس حکم میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہدایت کی نعمت کو اگر انسان اپنی ذات تک محدود کر کے بیٹھ رہے تو اس کا یہ طرز عمل بخل کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا جس کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے نوازے، اسے چاہیے کہ اس خیر کو عام کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔